السلام علیکم۔ بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے اندر گہرائی میں حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خود اشروں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا شکار ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار تسلیم کرتے ہیں کہ دہشت گردی بھارت کی سرپرستی میں ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی ان سرگرمیوں کا الزام بھارت پر نہیں لگایا اور پاکستانی وزارت دفاع کے مطابق اس بھارتی حملے میں 125 طیارے شامل تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی فضائی جنگ ہوگی۔ بھارت کی طرف سے انہوں نے سب سے ایڈوانس یورپی جنگی طیارہ رافیل میدان میں اتارا، جبکہ پاکستان نے اپنی چینی ساختہ JF-17 اور J-10C کو استعمال کیا، جو PL-15 ایئر ٹو ایئر میسائل سے لیس تھے، اور پھر جو ہوا وہ سنیں۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھارت کے 5 جنگی طیاروں کو مار گرایا، جن میں کم سے کم 3 رافیل تھے۔ اب ہمیں رافیل کے ملبے کا ویژن تصدیق بھی مل چکی ہے، جو بھارت کے اندر گرا، اور یہ بات چونکا دینے والی ہے کہ وہی رافیل تھا جو 2020 میں بھارت کو پہلی بار ملا تھا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ رافیل یورپ کا سب سے جدید جنگی طیارہ سمجھا جاتا ہے، اور صرف 10 دن پہلے بھارت نے فرانس کے ساتھ ایک نئی ڈیل کی تھی جس میں 26 رافیل طیاروں کی خریداری پر $7.4 بلین کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی ایک طیارے کی قیمت $284 ملین ہے۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کا J-10C دیکھیں، جس کی قیمت صرف 40 سے 50 ملین ڈالر ہے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ خبر فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے لیے بہت بری ہے، جس نے رافیل طیارہ بنایا کیونکہ اس سے ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور ہاں، ہمارے پاس ایک رافیل سیلز مین کی لائیو ویڈیو بھی ہے جو اس بات کی بھارت پر اپنا رد عمل دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس فضائی جنگ کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے، چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ رافیل بمقابلہ JF-17۔ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو تو کون جیتے گا؟ دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہے، لیکن اصل لڑائی آسمانوں میں ہوگی۔ 2019 کے بالاکوٹ ایئر اسٹرائک کے بعد بھارت نے اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کیا ہے۔ انہوں نے 36 رافیل طیارے خریدے ہیں جو میٹیئر میزائل سے لیس ہیں۔ یہ میزائل 200 کلومیٹر دور تک نشانہ لگا سکتے ہیں، اور یہ میزائل بھارت کی ایئر فورس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب پاکستان کی طرف دیکھیں، ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے جو PL-15E میزائل سے لیس تھا۔ یہ میزائل 140 کلومیٹر تک نشانہ لگا سکتا تھا۔ JF-17 کا ریڈار 150 کلومیٹر تک دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، تو کاغذ پر بھارت کو برتری حاصل تھی، لیکن ایک ٹوسٹ آیا۔ چین نے پاکستان کو اصل PL-15 میزائل دے دیا، جو کہ ایکسپورٹ ورژن نہیں بلکہ چین کے اپنے زیر استعمال ورژن ہے۔ یہ میزائل 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، یعنی بھارت کے میٹیور سے بھی زیادہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ JF-17 کا ریڈار 150 کلومیٹر سے زیادہ ہدف لاک ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں گیم چینجر آیا۔ پاکستان کا SA-2000 ایئر بورن ریڈار طیارہ یہ JF-17 کے ساتھ اڑتا ہے اور 450 کلومیٹر دور دشمن کے طیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جب اسے رافیل نظر آیا، وہ JF-17 کو ہدف کا لوکیشن بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب ہے JF-17 کو اپنا ریڈار آن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ 300 کلومیٹر دور سے میزائل فائر کر سکتا ہے۔ پاکستان اس لیے یہ 2 مختلف طیارے اور میزائل سسٹم کو جوڑ سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے JF-17 خود بنایا ہے اور اس کے سورس کوڈ پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے صرف پیسے خرچ کیے ہیں اور رافیل خرید لیا ہے، بغیر اس پر کسی کنٹرول کے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت اپنے جدید ترین طیاروں کو کیسے ہار گیا؟ میں نے ایکس پر ایک فرانسیسی ماہر کی رائے دیکھی جو اس کی سب سے معقول وضاحت دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ بھارتی حکومت کو جموں کشمیر میں دہشت گردی حملے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ عوام بدلے کے لیے چیخ رہے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی وہ بڑی جنگ سے بچنا بھی چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایئر فورس کو حکم دیا کہ وہ پاکستان ایئر فورس کے فوجی اہداف پر حملہ نہ کریں، خاص طور پر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے رافیل کو چنا کیونکہ اس کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سب سے جدید ہے۔ خیال یہ تھا کہ رافیل یہ مشکل مشن آسانی سے مکمل کر لے گا۔ مختصر یہ کہ بھارتی حکومت نے ہارڈ ڈیفیکلٹی موڈ پر کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور نتیجہ رافیل فلیٹ کو اس کی قیمت چکانا پڑی۔ یہ بھارتی ایئر فورس کے لیے بہت ہی شرمناک تھا، اس لیے اگلے دن انہوں نے جوابی حملے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار انہوں نے سبق سیکھا۔ انہوں نے انسانوں والے طیاروں کو پیچھے رکھا اور ڈرون کی فوج آگے بھیجی، خاص طور پر اسرائیلی ساختہ کامیکازی ڈرونز۔ یہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب اہداف پر حملہ آور ہوئے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔
اسرائیلی ڈرون آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف فتح میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ بھارت واضح طور پر وہی کامیابی دہرانا چاہتا تھا، لیکن ڈرون صرف اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم جدید نہ ہو، اور پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل بھی نہیں تھا۔ پاکستان نے چین سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 25 اسرائیلی ڈرونز کو مار گرایا ہے، اور ان کا ملبہ بھی موجود ہے جس پر اسرائیلی نشانات ہیں۔ اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میری رائے میں اس تنازع کی بڑی جنگ میں تبدیلی کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک جوہری طاقتیں ہیں۔ میری رائے میں دونوں فریقین کو اپنی حالات تبدیل کر کے اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ آخر میں نقصان عام شہریوں کا ہی ہوتا ہے جو اس کراس فائر میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس تنازع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آپ کے خیال میں جنگ کی جیت کس کی ہوگی، اور یہ بھی بتائیں کہ ہمارے چینل پہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ، اگلی بار ملتے ہیں، خدا حافظ۔